بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے بیان کرتے ہیں کہ 6 سال ہو گئے میرے دونوں پاؤں شدید درد کرتے تھے، تو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی، وضو کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، لوگوں کے سہارے مسجد جاتا تھا، ڈاکٹرز میڈیسن دیتے تھے اور زیادہ چلنے پھرنے سے منع کرتے تھے، دن میں 3 مرتبہ مالش کرنے کو کہتے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ درود شریف پڑھتا تھا اور درود شریف کے فضائل و مشاہدات لوگوں کو بتاتا تھا۔ میرے دل میں بھی تجربات مشاہدات سن کر درود شریف کی محبت پیدا ہوئی۔ اس نے مجھے درود ابراہیمی 111 مرتبہ روزانہ پڑھنے کو بتایا۔ میں نے مکمل یقین کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ آج الحمدللہ مکمل طور پر صحت مند ہوں، نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، چلنے پھرنے میں بھی کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی، اب کوئی میڈیسن نہیں کھاتا، نہ ہی پاؤں کی مالش کرنی پڑتی، کوئی درد کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سب کی سب درود ابراہیمی کی برکات ہے۔ میرے عزیزو، بچپن میں تقریباً 10-12 سال کی عمر میں ہمارے گھر کے دروازے پر تبلیغی جماعت والے آیا کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے محلے کی مسجد سے آئے ہیں دین کی دعوت دینے، کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کلمے کی محنت کو گھر گھر پھیلانا ہے، محنت کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ مسجد میں چلیے، نماز کے بعد بیان ہوگا، بیان میں شرکت کرنا، اور ضد کرتے تھے کہ ابھی ہمارے ساتھ چلے مسجد میں، تو ہمارے ابو کہا کرتے تھے انہیں کہہ دو کہ ابو گھر نہیں ہے۔ پھر جب وہ یہ پیغام سنتے، تبلیغی جماعت والے یہ پیغام سنتے، تو ہم بھائیوں کو کہا کرتے تھے اچھا ابو نہیں ہے تو چلے آپ ہمارے ساتھ چلے مسجد میں، نماز بھی پڑھے اور بیان میں شرکت کریں۔ یعنی ان سے جان چھڑوانا مشکل ہو جایا کرتا تھا اور ہم چھپتے پھرتے تھے ان سے، اور دل میں سوچا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، پھر یہ ہمیں کلمہ اور دین کیوں سکھا رہے ہیں، غیر مسلموں کو جا کر کیوں نہیں تبلیغ کرتے، ان کو زیادہ ضرورت ہے، ان کو جا کر تبلیغ کریں۔ لیکن آج اس سٹیج پر جب کہ ہم خود لوگوں کو درود شریف کی دعوت دے رہے ہیں، تو اب پردے اٹھ رہے ہیں، حجابات چھٹ رہے ہیں، کہ وہ ہمیں کلمہ پڑھانے یا سکھانے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا کہنے آیا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھو۔ یہ اللہ والوں کی صحبت بھی بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ جو بندہ اس صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، ان جیسا ہو جاتا ہے، اسے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مسلمان تو پہلے سے ہوتا ہے، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ قول و فعل کے لحاظ سے پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ آپ ابھی کی مثال لے لیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن کیا کوئی حلفاً کہہ سکتا ہے کہ وہ قول و فعل کے لحاظ سے اصل مسلمان ہے، صرف نام کا مسلمان نہیں ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی یہ حامی نہیں بھر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جس کا جہاں داؤ لگتا ہے نا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔
اب یہ دنیاوی داؤ پیچ کیسے اپنے اندر سے نکالنے ہیں؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی ممکن ہوگا۔ ایمان تازہ رہے گا، قبر یاد رہے گی، آخرت یاد رہے گی، مرنا یاد رہے گا۔ اور ٹھیک اسی طرح درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے والوں کی صحبت اختیار کریں، درود شریف پڑھنا یاد رہے گا، سنت پر عمل کرنا یاد رہے گا، عشق رسول کی چنگاری سلگتی رہے گی، امت کا غم دل میں آباد رہے گا۔ امت کا غم کیا ہے؟ امت کا غم یہی ہے نا کہ سب درود شریف کے راستے پر آ جائے، سب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے بن جائے، سب سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے۔ کیونکہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو میرے عزیزو، اس راستے سے جڑے رہیں، درود شریف کی تبلیغ کرنے والوں سے جڑے رہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے رہیں، تجربات مشاہدات پڑھتے رہیں اور اشاعت و تبلیغ میں حصہ لیتے رہیں۔ یقین جانیے یہ رنگ آپ پر چڑھتا جائے گا، آپ اس رنگ میں رنگتے جائیں گے، اور جتنا ان سے دور ہوتے جاؤ گے، مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور زندگی کے جھگڑوں اور جھمیلوں میں الجھتے چلے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ آپ کا مرکز کیا ہے؟ آپ کا مرکز درود شریف ہے۔ آپ درود شریف کے لیے چنے گئے ہیں، آپ پیدا ہی درود شریف کے لیے ہوئے ہیں۔ اب تک تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو درود شریف مستقل مزاجی سے پڑھیں، درود شریف کی دعوت دیں، مستقل مزاجی سے دعوت دیں۔ یقین کریں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں صرف آپ کے لیے، آپ اتنی محنت کریں آنے والی نسل کے لیے۔ یہ دیے سے دیا یوں ہی جلے گا اور روشنی ہماری قبروں تک جائے گی۔ اب دیکھیں جن کا چینل ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ایڈ چل رہے ہیں نہیں چل رہے، یا ایڈ چلانا ہماری مجبوری ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے سعدیہ میڈم سے بات ہو رہی تھی اسی موضوع پر، تو وہ بتا رہی تھی کہ ایڈ چلانا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ اگر ہم ایڈ بند کر دیتے ہیں نا تو ہماری آواز آپ احباب تک نہیں پہنچے گی، یا ان لوگوں تک جو نیو ہیں ان تک نہیں پہنچے گی، وہیں رک جائے گی۔ آپ لوگ ہی سن سکتے ہو، نئے بندے تک ہمارا چینل نہیں پہنچے گا، ہماری دعوت رک جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ امت کا غم ہی ہے نا کہ ہمیں ایڈ کی کوئی فکر نہیں ہے، چلے نہ چلے، ہم نے درود شریف کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اسے ہی امت کا غم کہتے ہیں۔ اور دعائیں دیا کریں ان لوگوں کو جو آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، درود شریف کی آواز آپ تک پہنچانے کا انتظام اہتمام کرتے ہیں۔ یقین جانیے ان لوگوں کو آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے انہوں نے کبھی آپ کو میسج تک نہ کیا غیر ضروری۔ کیوں؟ کیونکہ اصل ضرورت ہی اس چیز کی ہے کہ آپ تک درود شریف کی آواز پہنچے، آپ تک درود شریف کا پیغام پہنچ جائے، اور آپ درود پڑھنے والے بن جائیں، درود کی دعوت دینے والوں سے جڑ جائیں۔ ان سے پوچھیں، یہ منع نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی کسی کو، آپ رات کے 3 بجے بھی میسج کریں، اگر جاگ رہا ہوں تو رپلائی کرتا ہوں۔ کبھی کسی کو منع نہیں کیا کہ بھائی یہ ٹائم نہیں ہے میسج کرنے کا، صبح میسج کرنا یا ڈانٹ دینا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ جواب دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ایک سوال کو 1000 بار پوچھے، 1000 بار سمجھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ تمام ویڈیوز میں بار بار اکثر ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی بندہ نیا اس چینل پر آئے تو وہ پوری ویڈیوز ایک مرتبہ سن لے، اس کو اس کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ لیکن پوری ویڈیو تو چلے سننا کوئی گوارا نہیں کرتا، ساری ویڈیوز وہ ہمارے سے اگر پوچھ بھی لیتا تو ہم اسے بتاتے ہیں
بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ بھائی ویڈیو نمبر فلاں اٹھا کے سن لیں. اس کو ویڈیو سننے کو نہیں کہتا، اس کو جواب دیتا ہوں اور پھر اس کو دیا ہوا جواب دوبارہ سے دہراتا ہوں ویڈیو میں، تاکہ آپ کو بھی ذہن نشیں ہو جائے اور جو نئے ہوں ان تک بھی آواز پہنچ جائے، ان کو بھی اس سوال کا جواب مل جائے. اس لیے کر رہے ہیں محنت، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند کرنے کے لیے، اور آپ کو اس رستے سے جوڑے رکھنے، اس رستے پر چلانے کے لیے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ سب کچھ. تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے، جہاں درود پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگے، ہمارے لیے بھی لازمی دعا کیا کرے اور پوچھا کرے. آپ کے پوچھنے سے ہم سیکھتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں سیکھتے، ہم بھی سیکھتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس کا جواب نہیں ہوتا، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کا جواب ہم نے کس طرح دینا ہے. تو پھر ہم سرچ کرتے ہیں، اسے اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، کتابیں سرچ کرتے ہیں، اس کو مدلل جواب ڈھونڈ کر اگلے بندے تک اس کا جواب پہنچاتے ہیں. آپ پوچھا کریں، اپنے دل کے حالات بتائیں، اپنی کیفیات بتائیں تاکہ رہنمائی ملتی رہے، سفر جاری رہے. اس سفر میں تھکنے کا اور رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنے کا مقصد ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کا ذہن ہونا چاہیے. اور منزل کیا ہے؟ منزل مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ زیادہ دور نہیں ہے. عشق کی انتہا یا منزل کسے کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ. یہیں سے تو فیض ملتا ہے، یہیں سے عشق ملتا ہے، یہیں سے محبت عطا ہوتی ہے. اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے، اس سے آگے کوئی رستہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو، ظاہری طور پر مدینہ حاضری ہو یا روحانی طور پر ہو، منزل دور نہیں ہے. ویسے بھی اس در پر جو بھی پہنچا وہ رد نہیں ہوا بلکہ قبول کیا گیا، جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا گیا. تو آئیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، زنجیر بنا کر، قافلہ بنا کر یہ سفر جاری رکھیں. اس قافلے سے اگر باہر نکلیں گے تو لٹ جائیں گے. یہ دنیا اور دنیا کے پھندے بہت ہی شاطر ہیں، آپ کو تنہا دیکھ کر جکڑ لیں گے. درود پڑھنے والوں کی، پڑھوانے والوں کی، اشاعت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے جڑے رہیں. یہ نرم دل بھی ہوتے ہیں، وہ غصہ بھی نہیں کرتے، لالچ بھی نہیں ہے ان میں کوئی، کیونکہ ان کی کڑیاں اور ان کی لڑیاں مدینہ منورہ تک جاتی ہے. مدینہ یعنی مغفرت، محبت اور عطاؤں کا شہر. تو آئیے آج سے اور ابھی سے، بلکہ اسی وقت عہد کرتے ہیں کہ ہم قافلے کی صورت میں رہیں گے. جو ناراض ہیں ان کو بھی منا کر اس رستے پر لے آئیں گے. یہ تبلیغ آپ پر فرض ہے، پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، لہٰذا بسم اللہ پڑھ لیجئے، کیونکہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.